بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا صدق اللہ العظیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام کے بارے میں گند پھیلائی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ لوگوں نے درخواست کی، بلکہ علماء کرام ہی نے درخواست بلکہ حکم فرمایا کہ اس سلسلے میں کیا رہبری ہے، لوگ کیا کریں۔ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو ظاہر سی باتیں بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں لوگوں کے علماء کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو کیا رہبریاں ہیں؟ دیکھیے، سمجھیے، جو لوگ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، میں پہلے ان سے بات کروں گا کہ جو سننے والے ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اس شخصیت سے متعلق نہیں ہوں گے، یعنی ان سے بیعت نہیں ہوں گے، یا مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، یا کوئی اور بڑے مفتی صاحب ان سے وہ رجوع نہیں کرتے ہوں گے، مسائل نہیں پوچھتے ہوں گے۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کے لیے سیدھی سی رہبری، سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ وہ بالکل نہ پڑھے اس معاملے میں۔ ایسا سمجھے جیسے ہمارے سامنے سے کوئی عام بندہ گزرتا ہے تو ہم کبھی اس تلاش میں نہیں رہتے، اس تحقیق میں نہیں رہتے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم بیعت نہیں ہے، جب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم سے رجوع کرتے ہیں ہم ان سے، تو پھر ان کے پیچھے پڑنے کی اور اس طرح کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب بات ہے، جب کسی کا بیان سنتے ہیں لوگ یا اس طرح کی بات فوراً بھیجتے ہیں کہ اس طرح پیر ذوالفقار صاحب کے بارے میں، فلاں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی کہ ارے بھائی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ ان سے متعلق ہی نہیں ہیں تو آپ بالکل الگ ہو جائیے۔ تو کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو ان سے متعلق نہیں ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ان سے متعلق ہے، ان سے بیعت ہے، اور جو ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب یا ان کے علاوہ بڑے بڑے مفتیان کرام سے اگر وہ رجوع کرتے ہیں، ان سے تعلق ہے، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے لیے صاف ستھرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے علماء بھی ان سے متعلق ہوں گے۔ مثال کے طور پر پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکات ان سے بڑے بڑے علماء کرام، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے بھی ان سے متعلق ہوں گے۔ تو آپ ان علماء کی اکثریت سے رجوع کریں، یکا دکا کسی بندے سے مت پوچھیں، بلکہ جو علماء ہیں ان میں جو اکثر ہے ان سے آپ رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، جبکہ ہم اس شیخ سے بیعت ہیں، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اگر ان کی باتوں سے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ ان سے جڑے رہیے، آپ ان سے اپنا تعلق باقی رکھیے، اور اگر آپ کو ان کی باتوں سے اطمینان نہیں ہوتا تو پھر ایک راستہ یہ ہے کہ آپ براہ راست شیخ سے رجوع کریں، اس لیے کہ شیخ سے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ شیخ سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلق سے اگر اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے تو شیخ سے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر شیخ آپ کو جو جواب دے رہا ہے اس سے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ اس سے تعلق قائم رکھیے، ورنہ آپ الگ ہو جائے۔ کسی کے بارے میں اس طرح بات پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بہت سی مرتبہ یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ ایک شخص غلط راستے کی طرف جاتا ہے تو اس کو کیسے روکا جائے۔ تو جو لوگ بیانات دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی یہ نیت ہو، پیر ذوالفقار صاحب کے خلاف یا مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف بیانات دیتے ہیں، ان کی شاید نیت یہ ہو کہ اگر ان کو نہیں روکا گیا تو پھر یہ طوفان پھیلے گا، متعدی ہوگا، آگے بڑھے گا اور بہت نقصان پہنچائے گا، پھر اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایسے بندوں کے لیے، ایسے بھائیوں کے لیے رہبری یہ ہے کہ ایسے بھائی
جس شخصیت کے بارے میں بولنا چاہ رہے ہیں یا بول رہے ہیں انہیں پہلے اس شخصیت سے جڑے ہوئے علماء کرام کی اکثریت سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر علماء کرام کی اکثریت سے رجوع کرنے کے بعد انہیں اطمینان بخش جواب نہ ملا ہو تو میں ان سے کہوں گا کہ پھر وہ شیخ سے رجوع کرے، اور شیخ سے رجوع کرنے کے بعد بھی اگر اطمینان بخش جواب نہ ملا ہو اور آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف چل رہے ہیں، شریعت کے خلاف چل رہے، تب جا کر آپ کو بولنے کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ باہر بیٹھ کر ان سے متعلق علماء کرام سے رجوع کیے بغیر اگر بات کریں گے تو شدید نقصان ہوگا، امت کے دلوں کے اندر سے علماء کی عظمت ختم ہو جائے گی، علماء کی نہیں دینداروں کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم ہر ایک کے اندر برائی تلاش کرنے بیٹھیں گے تو دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، پھر دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس سے لوگ رجوع کرے۔ اس لیے جو لوگ کسی کے بارے میں بولتے ہیں انہیں پہلے ان سے متعلق علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، اور پورے ثبوت کے ساتھ کہیں گے میں نے ان سے متعلق علماء کرام کے ساتھ مل کر یہ باتیں کیے ہیں، ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ کام خلاف شریعت ہے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ان کے پاس اگر ریکارڈ میں ہے، محفوظ ہے، اور پھر وہ کسی شخصیت کے بارے میں بولتے ہیں تو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاید ان کے لیے جائز ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو تعمیر میں لگائے، تخریب میں نہ لگائے۔ اللہ تعالی دین کو آگے بڑھانے میں اس کی اشاعت میں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ لگائے۔